بند شریعت نے اور باندھا ہے۔ ہم نے تو اپنے گھروں سے سارے بند توڑ دیے نا، اس لیے بے حیائی کا سیلاب اندر آ گیا۔ جب ان بند کو باندھ کے رکھیں گے تو بے حیائی کا سیلاب گھر میں نہیں آئے گا۔ ہم نے تو سارے بند توڑ دیے ہوئے خود ہی۔ شریعت نے یہ کہا عورت اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ لٹکائے جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہو، یا غیر محرم کو ان کپڑوں کو دیکھنے کا یا ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہو۔ یہاں سے بھی مردوں میں شہوت ایک دم بیدار ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے تو اتنی پابندی لگائی۔ اسی طرح شریعت نے کہا عورت اگر سر میں کنگھی کرے اور بال گریں اور ٹوٹیں، وہ بھی ایسی جگہ نہ ڈالے، جسم سے نکلے ہوئے گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بال بھی ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ شریعت ٹوٹے ہوئے بالوں کو غیر محرم کے سامنے ڈالنے سے منع کر رہی ہے۔ یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کوئی جوان العمر عورت کھلے بالوں کے ساتھ کسی غیر محرم کے سامنے جائے؟ یہ بھی ایک بند ہے جو ہم نے توڑ دیا ہوا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ عورت اپنی چھپی ہوئی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے زیور کو اور زینت کو ظاہر نہ کرے، اور ایسا زیور نہ پہنے کہ چلتے وقت اس کی آواز جو ہے وہ کسی کو سنائی دے، پاؤں زمین پہ اتنی زور سے نہ مارے کہ جسم میں اگر کوئی چوڑیاں کوئی زیور ہے تو وہ کھن کھنائیں۔ اتنے بند باندھے ہیں شریعت نے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ یہ قرآن ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ یہ قرآن ہے۔ ہم نے تو سارے بند توڑ دیے ہوئے ہیں۔ پھر بے حیائی کا طوفان نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ حدیث سنیے، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شریعت نے ایک بند اور باندھا ہے کہ عورت بن سور کر گھر سے نہ نکلے۔ کام کے لیے جانا ہے، ماں باپ کے یہاں جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کام کے لیے جائے، کام کے بعد آ جائے۔ حدیث سنیے، اپنے اہل و عیال کے سوا دوسرے لوگوں میں بن سور کر جانا ایسے ہے جیسے قیامت کی تاریکی میں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا۔ تو وہ عورتیں جو غیر محرموں کے لیے بن سور کر گھر سے نکلتی ہیں، ان کے لیے قیامت کی تاریکی میں پھر نور کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو غیر محرم نے ان کے نور سے فائدہ اٹھا لیا نا، انہوں نے اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالنی تھی، وہ نکال لی، اب قیامت کے دن اندھیرے ہیں۔ اب کتنے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں خبردار جو برقع پہنا ایسے ہی باہر نکلو، بن سور کے نکلو، تو یہ بھی اسی قیامت کے دن کے اندھیرے میں آئیں گے۔ وجہ یہ بن رہا ہے نا۔ پھر آج کل ہماری عورتوں میں ایک بڑی کوتاہی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ کے اندر بھی کامن کوتاہی آ گئی ہے۔ پہلے ہمارے ہی خاندانوں میں بڑے بزرگ جن کے گھروں میں بڑے ہیں ان سے پوچھیں، وہ اپنی بچیوں کو کہتے تھے خاوند کے لیے بنو سنورو، عبادت ہے، اچھے کپڑے ہیں خاوند کے لیے خریدو، کسی برانڈ کے اچھے قیمتی کپڑے لے کر آئی ہو، خوشبو اچھے لے کر آئی ہو، خاوند کے لیے پہنو۔ یہ گھروں میں مائیں تعلیم دیا کرتی تھیں۔ اب سارا حسن، ساری بناؤ سنگھار سب غیر محرموں کے لیے، شاپنگ کے لیے، کلبز کے لیے، اور جناب شادیوں کے لیے، فنکشنز کے لیے۔ سارے بند تو ہم خود توڑ رہے ہیں، بے حیائی اندر کیسے نہ آئے۔ ایک اور بند بھی شریعت نے باندھا ہے، وہ کون سا بند ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے، وہ عورت بھی ایسی ویسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا مسجد سے آ رہی ہو؟ نے کہا مسجد سے آ رہی ہوں نماز پڑھ کے۔ خوشبو لگائی ہوئی ہے تم نے؟ ہاں میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے، کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ عورت واپس گھر گئی اور اچھے طریقے سے اس نے پھر خوشبو کو ختم کیا اور پھر توبہ استغفار بھی کی۔ عورت گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگا کر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو باقی معاملات میں اور کیا کہنے رہ گیا۔